بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی کو برائی سمجھتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور برائی کو سمجھنے کے بعد صرف باتیں کرتے ہیں۔ معاشرہ کہاں سے کہاں نکل گیا۔ ایک زمانہ ہمارا یہ تھا، ہم وہاں پر برائیوں سے بچا کرتے تھے، آج دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے۔ اب آپ ان سے کہیے آپ کام کیوں نہیں کرتے، آپ اصلاح کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ کام کرنا ہمارا تھوڑی کام ہے، اصلاح کرنا ہمارا کام ہے۔ اصلاح کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اصلاح کرنا علماء کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اصلاح کرنا علماء کرام کا کام ہے۔ گھر کی بچی آپ کے حرکتوں سے بگڑ رہی ہے، علماء کرام ذمہ دار۔ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں کھیل کود کے بڑا ہو رہا ہے، بالغ ہو رہا ہے، گانے فلمیں دیکھ رہا ہے اور آپ کی زبان سیکھ رہا ہے، آپ کی زبان میں گالی گلوچ اور باتیں کر رہا ہے، پھر بھی ذمہ دار علماء کرام۔ کیا علماء کرام کام نہیں کر رہے؟ ہمارے بچے ہمارے سامنے ناچتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچا ہے، باپ کے سامنے کھڑا ہوا گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اور گھرانہ کون سا ہے؟ توحید والا، توحید والا گھرانہ۔ اور آج کل کے نہیں ہے، جن کے دادا پردادا، ان کے دادا، ان کے باپ بڑے بڑے توحید والے۔ گھرانہ کیسا ہے؟ ان کے بیوی بچے، ان کے ماں باپ گالی گلوچ کرنے والے، حرام کھانے والے، ماں باپ کے سامنے جواب دینے والے۔ اس توحید کا فائدہ کیا ہے؟ توحید تو گھر کے اندر آ گئی، لیکن ہمارے گھروں سے اخلاق باہر نکل گئے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، اصلاح معاشرہ میں مرد اور خواتین کا کردار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کی کیا حالت ہے، دن بدن جو برائیاں معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہے، اور معاشرہ جن برائیوں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، ایک چیز یہاں پہ غور یہ کرنے کی ہے کہ آج جو لوگ گناہوں کے اندر ملوث ہے اور جو گناہ کر رہے ہیں، وہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ گناہ کو فیشن سمجھ کے کر رہے ہیں۔ وہاں پر اس انسان کے لیے اصلاح کی بات کی جا سکتی ہے جس کے اندر گناہ لفظ گناہ کے طور پہ داخل ہو، یا آدمی سمجھ رہا ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، تو آگے چل کر اس کی اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے۔ جو انسان گناہ کو فیشن سمجھ کر
نفسانی خواہشات سمجھ کر کلچر یہی کہتا ہے، اور ایسا کرنے میں ہی کیا ہے ہمارے لیے بڑائی ہے، ایسا کرنے سے ہی معاشرے کے عزت دار سمجھے جائیں گے۔ جس انسان کے اندر اگر یہ چیز آ جائے اور وہ علم سے اتنا دور ہو جائے اور گناہ کرنے کو سب کچھ سمجھ جائے تو پھر اس کی اصلاح ناممکن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر گزر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک بڑی تعداد، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہم ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی امت مسلمہ کے اندر ایسے گھرانے اور ایسے لوگ معاشرے کے اندر بستے ہیں جن کی تعداد 95% ہوا کرتی ہے جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھے اور گناہ سمجھ کے آگے بڑھ رہا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کے دل میں خوف آئے گا، کسی نہ کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت لکھ رکھا ہے، وہاں جانے کے بعد اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں میں نے اب تک اپنی زندگی کے اندر اتنے برائی کرتا ہوا آ رہا ہوں، اب مجھے سدھرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی نہ کسی خوبی کو دیکھ کر، اس کی کسی نہ کسی اچھائی کو دیکھ کر اس کے دل کے تالے کو کھول دے اور وہ انسان کیا ہے واپس اسلام کی طرف آ جائے۔ لیکن جہاں پر اس طرح کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر از حد ضروری ہے جو لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو وہاں پر ان کی اصلاح کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ زیادہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، سوچنے کا معاملہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ لوگوں کی اقسام کریں گے نا کہ کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی قسم کے لوگ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دل کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے اگر میں یہ عمل کروں گا یا کروں گی تو اچھی لگوں گی، اچھا لگوں گا۔ جن کے دل کے اندر یہ چیزیں آتی ہے، یہ 95% ایسا طبقہ ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسی معاشرے کے اندر جو 5% میں سے ہوتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں، اور برائی کو سمجھنے کے بعد صرف باتیں کرتے ہیں۔ معاشرہ کہاں سے کہاں نکل گیا۔ ایک زمانہ ہمارا یہ تھا، ہم وہاں پر برائیوں سے بچا کرتے تھے، آج دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے۔ اب آپ ان سے کہیے آپ کام کیوں نہیں کرتے، آپ اصلاح کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ کام کرنا ہمارا تھوڑی کام ہے، اصلاح کرنا ہمارا کام ہے۔ اصلاح کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اصلاح کرنا علماء کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اصلاح کرنا علماء کرام کا کام ہے۔ گھر کی بچی آپ کے حرکتوں سے بگڑ رہی ہے، علماء کرام ذمہ دار۔ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں کھیل کود کے بڑا ہو رہا ہے، بالغ ہو رہا ہے، گانے فلمیں دیکھ رہا ہے اور آپ کی زبان سیکھ رہا ہے، آپ کی زبان میں گالی گلوچ اور باتیں کر رہا ہے، پھر بھی ذمہ دار علماء کرام۔ کیا علماء کرام کام نہیں کر رہے ہیں؟ یہ صرف باتیں کرنے والے، اور ان کی زندگی بھی کوئی پاک و پوتر زندگی نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی زندگی کے اندر گناہ کرتے کرتے آگے بڑھ گئے، اللہ نے کبھی توفیق دے دیا، سمجھ میں آ گئی یہ گناہ ہے، رک گئے تو صرف باتیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف باتیں کرنا ہے۔ ہمارا کام تھوڑی ہے، علماء کرام کا کام ہے۔ اب ذرا کچھ بات بتائیے تو علماء کرام کو کرنا تھا، علماء کرام اس کے پیچھے لگ گئے، علماء کرام اس کے پیچھے لگ گئے۔ علماء کرام کی جو ذمہ داری ہے وہ کرنا ہے، کریں گے۔ اگر نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھے جائیں گے۔ کم از کم آپ اپنے آپ کی تو اصلاح کریں۔ آپ کی خبر میں نہ علماء آئیں گے، نہ آپ علماء کی خبر میں نہ آپ جائیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے میرے پاس۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو برائی کو برائی سمجھتے ہیں لیکن صرف باتیں کرتے ہیں۔ کہا جائے کہ آگے بڑھے، کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ علماء کرام کا کام ہے۔ اب تیسرے قسم کے ایسے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر برائی ہے، گالی گلوچ عام ہے، سود خوری عام ہے، اور لوگ کیا زناکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، فحاشی ہمارے گاؤں کے اندر عام ہو رہی ہے، ہمارے علاقے میں لوگ برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوشش کرنے کے لیے آگے نکلتے ہیں۔ یہ کوشش کرنے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، کوشش کرنے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔
پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو اپنی شہرت طلبی کے لیے، اپنی شہرت طلبی کے لیے، لوگ مجھے اصلاح کرنے والا کہے، لوگ مجھے پاک باز کہے، لوگ مجھے پاک باز کہے، لوگ مجھے بہت بڑا علامہ کہے، لوگ مجھے معاشرے کا ٹھیکیدار سمجھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ایک چیز یہ بھی داخل ہوتی ہے کہ تھوڑا چھوٹا موٹا اچھا کام کروں گا، 4-5 پروگرامات کرا دوں گا اور لوگوں کے سامنے دکھاوے کا کچھ کام کروں گا تاکہ اس علاقے کا مجھے بڑا بنایا جائے۔ اصلاح کرنے والوں کی جو کوشش کرتے ہیں ان کی پہلی قسم یہ ہے کہ مجھے شہرت حاصل ہو جائے، لوگ بڑا دین کا داعی کہے اور دین کا داعی کہہ کر اسے اپنی سیٹ تھما دے، اور ایسے لوگ بھی جائیں گے جہنم کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا دعوتی کام کرنا، اصلاح کے لیے آگے بڑھنا، اصلاح کے لیے کام کرنے کے لیے آگے نکلنا، وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں، شہرت طلبی کے لیے ریاکاری آ گئی، اور دوسرا دنیاوی اعتبار سے کچھ منصب حاصل کرنا اور آگے نکلنا۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں، اور اسی کے اندر جو چوتھی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں وہ اخلاص سے کام کرنے والے، اخلاص سے کام کرنے والے چاہتے ہیں چھوٹا موٹا جو بھی اللہ نے توفیق دیا ہے وہ کام کر لیں گے، اختلافات سے بچ جائیں گے، ہمارا کام صرف اصلاح کرنا ہے، اصلاح کرتے ہوئے ہم آگے نکل جائیں گے۔ جب کوئی ایسی مقدس جماعت، جب کوئی ایسے نوجوان آگے بڑھتے ہیں تو چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں ان کے خلاف۔ ایک تو ابلیس کا حملہ ویسے بھی ہوتا ہے، اور ابلیس کی باتوں پہ عمل کرنے والے، شیاطین کے باتوں پہ عمل کرنے والے سارے کے سارے ان کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، منصب کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئے بڑے اصلاح کرنے والے، پہلے آپ اپنا جا کے ماضی دیکھ لیں، آپ نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیا ہے، پہلے آپ اپنی گھر کی خبر لیں۔ تو جہاں پہ انسان چاہتے ہیں کہ اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو وہاں پہ لوگ کھینچتے ہیں آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے آپ اپنی اصلاح کریں۔ تو ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر اس قسم کے لوگ رہتے ہیں اور برائی کو برائی نہیں بلکہ اپنا فیشن سمجھ کے کرنے والے ہوں تو وہاں پر اصلاح ناممکن ہے، اور جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ برائی ہے تو ان کے یہ حالات ہے، کوئی صرف باتیں کرنے میں لگ گیا ہے تو کوئی نکتہ چینی میں کرنے لگ گیا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو سارے لوگ پکڑ کے کھینچ دیتے ہیں کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، اس میں سے کام کرنے والوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے۔ کیا خاص کر لیا ہے؟ جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں وہاں پر کام کس انداز سے ہونا چاہیے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، ہم نے کچھ گروپ بنا لیا، کچھ تنظیم ہم نے بنا لی، ہمارے تنظیم کا شیوا کیا ہے، ہماری جماعت کا شیوا کیا ہے؟ ہم 4 نوجوان یہاں پر مل گئے، 4 مالدار ہم یہاں پر مل گئے، ہم کیا کریں گے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے صرف ایک کام کو اٹھا لیا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی گرمی کے موسم آئیں گے یا پھر سردی کے موسم آئیں گے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں گے، رات میں سونے والوں کیا کریں گے؟ جا کے بلینکٹس بانٹ کے آئیں گے، بس اتنا ہی کام۔ اور یہی سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر بہت بڑا کام کر لیا۔ ایسا نہیں کہ یہ برا کام ہے، یہ بھی ایک دین کا ایک حصہ ہے، لیکن جہاں پر جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے اگر آپ اس کے اندر قدم نہیں بڑھاتے ہیں ورنہ یہ کام کوئی اور کر لے گا، اور یہ کام کرنے والے ہزاروں قسم کے لوگ ہیں۔ جو اصل کام کرنا ہے پہلے وہ کام کریں۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر اپنے 40 سالہ دور کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کئی مرتبہ، بیواؤں کی خدمت کرنے والے، یتیموں کا ساتھ دینے والے، اور جو بیوہ اور بے سہارا ہے، جو یتیم بچے جن کے ماں باپ انتقال کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ اب غور کریں، کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کی مکی دور پڑھ لے، آپ نبوت سے پہلے دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ لے، بے جا آپ کام کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ جو بھی چھوٹی موٹی اجرت آتی اپنے لیے باقی بچ جاتی تو غربا اور مساکین کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک نوجوان جو 40 سال کی عمر سے پہلے تک اپنے لیے نہیں غریب مسکینوں کے لیے کام کر رہا ہے، یتیموں اور بیواؤں کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے پاس پیسے کافی ہو جانے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے راتوں رات غریبوں کی خدمت کرنے والا یہ نوجوان تھا۔
لیکن جب معاشرے کے اندر جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے 360 بتوں کی پوجا کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے اور پڑوسیوں کی بیویوں سے زنا کرنے والے، ہر طرح کے قسم کے برائیاں کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی 40 سال تک اس دور کے اندر ہر طرح کے اخلاق کو آپ نے اپنایا اور امت کو دکھایا، اور ہر قسم کے جاہلوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ اللہ کے نبی کو امین سمجھا، امین جانا اور امین کی گواہی دی۔ اللہ کے نبی کو بڑا اخلاق والا کہا، بڑے اخلاق والا مانا، اپنی امانت کیا کر دیا؟ بڑا چور بھی ہے، ظالم بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، زنا کرنے والا بھی ہے، لیکن اپنی امانتوں کو سیف کرنے کا معاملہ آتا ہے تو کس کے پاس آتے ہیں؟ مکہ کے اندر صرف ایک ہی نوجوان ہے جو بڑے اخلاق والا ہے، ہم کیا کرنے والا ہے؟ امانتوں کو کبھی خیانت نہیں کرنے والا، ایک مال اسے دے دے اس کی بڑی حفاظت کرنے والا۔ یہ بڑے بڑے جہلا کے زبان پہ یہ چیز ہوا کرتی تھی۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، جس دور کے اندر آپ رہتے ہیں اس دور کو آپ پرکھ کر آگے بڑھیں، آپ پرکھ کر آگے بڑھیں۔ آپ غور کریں، ہر طرح کی برائیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ موجود تھی، لیکن جب آپ کو نبوت پہنچائی گئی اور آپ کو نبی بنایا گیا، دین کی دعوت آپ کو پہنچانے کی ذمہ داری دے دی گئی، آپ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبوت آپ کو عطا کر دی گئی، فرشتے کو دیکھ لیا، آ کے دبوچتا ہے، پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ غور کریں، کب کپاتے ہوئے اور تھراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے امی خدیجہ کے پاس آ کے سو جاتے ہیں، اور آپ کو کمبل اڑایا گیا، پانی ڈالا گیا، اس کے بعد کمبل اڑا کر آپ سو رہے ہیں، کب کپا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، امی خدیجہ جو تھی اس کے آپ کے سامنے آ کر کیا الفاظ گناتی ہے؟ کیا الفاظ گناتی ہے؟ یہی الفاظ نا جو خدمت خلق کے تھے، اے اللہ کے نبی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اچھا کرتے کیا ہے آپ غریبوں کی خدمت کرنے والے، یتیموں کا سہارا بننے والے، بیواؤں کی دیکھ ریکھ کرنے والے، مظلوموں کا ساتھ دینے والے، ظلم کے خلاف ببانگ دہل اعلان کرنے والے، اس ظلمت بھرے معاشرے کے اندر آپ نیکی کا حکم دینے والے اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے والے۔ کہ یہ نیکیاں کم تھی معاشرے کے اندر؟ کہ یہی دعوتی کام تھا؟ اس کے بعد آیت کریمہ آتی ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھ کے سونے والے، قم فانذر، اٹھ جا اور ڈرا ان کو، اب سونے کا وقت نہیں ہے، جو تو نے کام کر لیا ہے، اسلام کی خوبیاں تو نے بیان کر لیا اور بڑے بڑے اچھے کام تو نے کر لیا ہے، اب اصل کام کیا کرنا ہے؟ تیرے معاشرے کے اندر 360 یہاں پہ معبود رکھے ہوئے ہیں، جب تک یہ لوگ شرک سے باز نہ آئیں گے تو ہزاروں قسم کے اعمال کی دعوت دے گا، تب بھی ان کے اوپر کیا نہیں ہوگا؟ اثر نہیں ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے اللہ کے نبی کی مکی دور کی زندگی میں جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، اللہ کے نبی نے 40 سال تک اپنے اخلاق کو ظاہر کیا، ہر اعتبار سے آپ نے نیکی کا کام کر کے دکھایا، کبھی ایک صحابی یا ایک آدمی کا ایسا واقعہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کے سدھرا ہو، شراب پینا چھوڑا ہو، زنا کرنا چھوڑا ہو، جہاں پر توحید کا کام نہ ہوتا ہو، جہاں پر لوگوں کے اندر شرک اور بدعات و خرافات رچی اور بسی ہو، یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں جب ایک انسان اپنے آپ کو برائیوں کے اندر ملوث کر رہا ہے تو اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی قدرت اور توحید کی کمی کی بنا پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پہلے بتوں کو نکال دیں ان کے سامنے سے اور کیا کرے؟ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہا گیا کہ آپ کیا کریں؟ ان کے سامنے توحید بیان کریں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی توحید بیان کرے، اللہ کی تکبیرات پیش کرے، اللہ کی بڑائی ان کے سامنے بیان کرے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیے آپ اور توحید کا کام کرے، وَالرُّجْزَ فَهَجُرْ، اور ان کو کیا کرے؟ ہجرت کرنے کے لیے کہے، آپ بھی گناہوں سے بچیں، آپ بھی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان کو بھی بچانے کی کیا کریں؟ آپ کوشش کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اگر وہاں پر 10 قسم کی برائیاں ہیں،
ہزاروں قسم کی برائیاں وہاں پر ہے، لیکن وہاں پر توحید کے اوپر کمی آ رہی ہے، پہلے وہاں پہ توحید کو مضبوط کیا جائے۔ اور جتنے بڑے بڑے علماء کرام نے اپنے اپنے علاقے میں اور اپنے اپنے دور میں کام کیا، خود صحابہ کرام کو لے لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیج رہے ہیں، معاذ بن جبل کو بلا کر پوچھتے ہیں، اے معاذ آپ ایسے علاقے میں جاتے ہیں جو اہل کتاب ہے، کیا دعوت دیں گے آپ؟ اہل کتاب کے پاس کیا کتاب کی کمی تھی، علم کی کمی تھی، وقت کے بڑے بڑے علماء تھے یہ لوگ، لیکن کہا گیا کہ میں ان کے سامنے کیا کروں گا؟ ایک اللہ کی توحید کی دعوت دوں گا۔ اور توحید کی دعوت دینا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب اور فرض ہے، جتنا آپ جانتے ہیں، جتنا خواتین جانتے ہیں، خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ کیا کرے، خواتین بھی کام کرے، آگے بڑھے اور دعوتی کام آگے بڑھائیں، اپنی بہنوں کو لا کر بٹھائیں، جمعہ کی دعوت دے، توحید کا کام کرے ان کے درمیان۔ یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، عورتوں کا بھی کام ہے۔ یہ کام ہم کب کریں گے میرے بھائیوں؟ سب جانتے ہیں برائی ہے، برائی ہو رہی ہے، برائی ہے، برائی ہو رہی ہے، لیکن خاموش نہیں بیٹھنا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ 40 سال میں آپ نے بہت بڑے بڑے کام کر لیا آپ نے، لیکن امت نہیں سدھر رہی ہے میرے بھائیوں۔ وہاں پر آپ آگے بڑھے، توحید کو لے کر آگے بڑھے اور توحید کی عظمت ان کے اندر داخل کرے۔ اور جو انسان اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت کو جانے گا تو خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا اور ہزاروں قسم کے گناہ اس سے نکل جائیں گے۔ کئی واقعات جو ہم کو صحابہ کرام کے ملتے ہیں، اللہ کی توحید کو اپنانے کے بعد بڑے سے بڑے گناہ کیا کرتے تھے، انہوں نے گناہوں کو کیا کر دیا؟ خیر آباد کر دیا، ہجرت کر لی گناہوں سے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ توحید کی برکت سے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ یہ توحید کا کام کیا، توحید کی دعوت دی، خواتین کو توحید کی دعوت دی، مردوں کو توحید کی دعوت دی۔ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور جیسے انسان اسلام قبول کر رہے تھے، سب سے پہلا کیا حکم آیا؟ آپ نے کئی مرتبہ جانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کہا گیا کہ ہر مسلمان کیا کرے؟ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچائے۔ تو یہاں پہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ معاشرے کی اصلاح کے اندر مرکزی کردار ادا کرنے والی آیت کریمہ ہے۔ معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا؟ توحید کا کام کیسے بڑھے گا؟ لوگ برائیوں سے کب باز آئیں گے؟ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر انسان جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری ادا کریں اور خود بھی گناہوں سے بچے اور اپنے ماتحتوں سے گناہوں کو کیا کرے؟ باز رکھنے کی کوشش کریں، تب جا کر یہ امت مسلمہ آگے بڑھے گی اور گناہوں سے محفوظ رہے گی۔ یہ پہلا حکم ہے میرے بھائی۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا گیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کیا کرے؟ یدعون الی الخیر، توحید کی دعوت دینے والی۔ اس کے بعد یامرون بالمعروف، اور دیگر کاموں کا حکم دینے والے۔ اور کہا گیا کہ اگر برائیاں ہیں تو برائیوں سے روکنے والے۔ اور جماعت کو بھی کہا گیا ہے، اور جو جماعت، جو تنظیم، جو نوجوان مل کر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی کامیابی صرف توحید کے اندر رکھی گئی ہے۔ توحید کا کام اگر وہ جماعت نہیں کرتی ہے، توحید کا کام وہ جماعت اگر نہیں کرتی ہے، وہ جماعت قیامت کی صبح تک کامیاب نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اسلام کے بڑے بڑے کام کیوں نہ کر لے۔ اس کی دلیل یہی ہے نا، اللہ کے رسول نے پورے 40 سال تو وہی کام کیا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 40 سال تک اکیلے اس مکہ کے اندر برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر صرف رفاعی اور سماجی کام کرتے رہے۔ کہا گیا کہ آپ کا کام اس وقت تکمیل پہ پہنچے گا جب آپ توحید کی دعوت دیں گے، اور ہوا بھی ایسا۔ توحید کی دعوت دیے، مکہ سے نکالے گئے، نکتہ چینی کی گئی، مدینہ میں آنے کے بعد صرف اور صرف مسلم معاشرہ وہاں پہ بنا دیا گیا اور سارے کے سارے مسلمانوں کو وہاں پہ عمل کرنے کی توفیق اور دعوت دے دی گئی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ توحید کی دعوت اہم، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، اور اس سے بڑھ کر کہا گیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ حدیث پاک بھی بڑی عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر گھر کا ذمہ دار، ہر گھر کا ذمہ دار جو ہے اپنے ماتحتوں کا کیا ہے؟ وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے بارے میں قیامت دن سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ یہی ہے،
آج ہم گھر کے بڑے ہیں، ہر یہاں پر آنے والے جمعہ کو جو پڑھنے والے مرد اور خواتین گئے، ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچ کے یہ پیغام لے کر جائے۔ زیادہ بڑی بات نہیں کروں گا آپ کے سامنے، ہر ذمہ دار اپنے اپنے گھر کے حساب سے، گھر کا بڑا بھائی ہے تو اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں خیال کر لے، باپ ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے بارے میں، ماں ہے اپنے شوہر اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، گھر کا بڑا دادا ہے اپنے تمام پوتوں اور اپنے بچوں کے بارے میں۔ ہر کوئی انسان اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے سامنے دے اور اپنے آپ کو تیار کر لے کہ کیا آپ نے اس آیت کریمہ کے مطابق اچھائی کا لوگوں کو حکم دیا ہے، اپنے گھر والوں کو روکا ہے۔ آج ہمارے گھر کے حالات کیا ہے آپ غور کریں، بتائیں نا ہمارے گھر کے اندر جو حالات ہوتے ہیں، مرد بھی ہے خواتین بھی ہے، دیکھ رہے ہیں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو یہ خواہشات کے اوپر عمل، خواہشات کے اوپر عمل۔ شادی کرنے والا جو بیچارہ بچہ ہوتا ہے وہ لاکھ درجے کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اور دیگر جو برائیاں ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہے، پردے کا اہتمام کرنا اور دیگر لغویات جو ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہے، اور شادی بیاہ کے نام پر جہیز وغیرہ کا لینے کا جو معاملہ ہوتا ہے، لیکن سب سے آگے صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے بڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم 4 دن پیدا ہونے والا ہمارے سامنے بات کر رہا، اپنی جگہ پہ خاموش بیٹھ، اور شادی کرنا ہے تو کر لے، وہاں سے نکل جا۔ سارے کے سارے معاملہ یہی ہے، آج ہمارے گھر والوں کا معاملہ یہی ہے۔ آج بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم بڑا پن نبھاتے ہوئے برائیوں سے اگر اپنے بچوں کو روکتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ آج ہمارے ہی گھر کے بڑے روتے ہیں، آج ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارے بچے کے تعلقات غیر مسلم کی بچیوں سے گئے، ہمارے بچوں کے تعلقات یہ غیر مسلمان بچیوں سے گئے، اور ہماری بچیوں کے تعلقات جو ہے یہ غیر محرم بچوں سے گئے۔ کیا کریں گے، اس کا حل کیا ہے؟ جب بچیاں بڑے ہو رہے تھے، جب بچے بڑے ہو رہے تھے، لاڑ میں، پیار میں، محبت میں آپ نے اس کی ہر ناجائز خواہش کو آپ نے پوری کیا ہے، اور اب آ کر سوچتے گئے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے۔ اب جب بھی واقعات سنتے گئے صحابہ اکرام کے، صحابیات کے واقعات سوچتے گئے، بڑا جذبہ لے کر یہاں سے نکلتے گئے۔ پرورش کیسی بھی ہے بچوں کی، ہم اپنے ہاتھوں سے حرام کمائی کما کر لا کر اپنے بچوں کے منہ میں داخل کرتے ہیں، اور جو بچہ اور بچیاں اور جس کے پیٹ کے اندر حرام کمائی داخل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے خیر و برکت اور عمل کرنے کی تاثیر اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ حرام کھائیں گے تو انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، حرام کھائیں گے تو انسان کے اندر جو جج کرنے کا مادہ ہوتا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر الگ الفاظ میں کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان حرام کمائی کھاتا ہے، حرام کمائی کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے غیرت نام کی چیز کو نکال لیتا ہے۔ ہمارے بچے ہمارے سامنے ناچتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچا ہے، باپ کے سامنے کھڑا ہوا گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور گھرانہ کون سا ہے؟ توحید والا، توحید والا گھرانہ۔ اور آج کل کے نہیں ہے، جن کے دادا پردادا، ان کے دادا، ان کے باپ بڑے بڑے توحید والے، گھرانہ کیسا ہے؟ ان کے بیوی بچے، ان کے ماں باپ گالی گلوچ کرنے والے، حرام کھانے والے، ماں باپ کے سامنے جواب دینے والے۔ اس توحید کا فائدہ کیا ہے؟ توحید تو گھر کے اندر آ گئی، لیکن ہمارے گھروں سے اخلاق باہر نکل گئے، ہمارے گھروں سے اخلاق باہر نکل گئے۔ یہ کون سے اخلاق ہے، اور یہ کون سے توحید والوں کا گھر ہوا کرتا ہے جن کے گھر کے اندر چھوٹے بچے بڑوں سے ابے تبے اور گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں، ماں باپ کو جوتے دکھاتے ہیں، اور ماؤں کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ 95% ایسے لوگ ہیں جو برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر خباثت اور اس سے بڑھ کر غلاظت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے جو ہے ہمارے گناہوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں،
خوشیاں مناتے گئے، ساتھ لے کے گناہ کرتے گئے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ کے بچے کے بارے میں معلوم پڑا کہ آپ کا بچہ برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو ہم جو ہمارے سامنے آ کر اچھائی کے سامنے پیش کرنے والا، آپ کے بچوں کی جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، ہم انہی کو دو باتیں سنا کر بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہمارا میٹر ہے، ہمارے بیچ میں دخل اندازی نہ کرے، ہمارا بچہ جو کرنا ہے کرے گا۔ عدل و انصاف کا جو حکم دیا گیا ہے نا، پھر کبھی موقع ملے اللہ ہم تمام کو توفیق دے، عدل و انصاف کہتے کسے ہیں؟ اگر ایک ماں باپ اپنے بیوی بچوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے، عدل و انصاف ہے کیا؟ یہ عدل و انصاف کا جو حکم دیا گیا معاشرے کے اندر، وہ سب سے بڑی بات عدل و انصاف میں اپنے ماتحتوں کے درمیان سے برائی کو روکنا ہے۔ عدل و انصاف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ 4-5 ایکڑ کھیت ہے، ٹکڑے کروں گا، بیوی بچوں کے درمیان بانٹ دوں گا۔ یہ عدل و انصاف کا ایک حصہ ہے، عدل و انصاف کا ایک حصہ ہے۔ عدل و انصاف کیا جائے ماں باپ بیوی بچوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان، کنبے قبیلے کے درمیان۔ پھر بھی ہمارے گھروں کے اندر جو ہے توحید کا نام لینے والے ہیں، لیکن توحید ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے، پھر بھی بڑے بڑے دعوے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے، یہ ہمارے ہر گھر والوں کا رونا ہے، ہر گھر والوں کا رونا ہے۔ آج کسی بھی گھر میں جائے، آپ جا کر دیکھ لے ماحول کیسا ہے، بڑے بڑے توحید والے، شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھ لے ذرا ان کی صورتوں کو، شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھ لے، یا شادی بیاہ تو دور کی بات ہے، وہ تو 2 سال کا معاملہ ہے، 10-20 سال کا معاملہ ہے۔ کبھی جائیں آپ ان کے دکانوں پہ، ان کے کاروبار کرنے کا انداز دیکھ لے، ان کی زبان مارکیٹ میں کیا ہوتی ہے۔ مہمان بن کے گھر پہ جائے اور ایسی عزت دیں گے آپ کو، گھر پہ جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کا ہر گھر جو ہے ایسا ہونا چاہیے۔ اب وہاں سے نکل جائے، اس کے بعد ان کے حالات دیکھ لیں۔ اب رمضان آتا نا ہمارے پاس، رمضان آ رہا ہے ہمارے پاس، اس کے بعد دیکھ لیں ہمارے پاس کیسے کیسے لوگ نظر آتے ہیں، اچھائی کی دعوت دینے والے، اچھا کام کرنے والے، اچھائی کی دعوت دینے والے، جذبہ دکھانے والے۔ جیسے رمضان آ گیا، شروع کے 4 دن دیکھ لیجیے آپ، مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے ہماری۔ اس کے بعد ایمان کم ہوتا ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے، نکتہ چینی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی باقی ہے، ہمارے اندر ابھی بھی ہے۔ توحید آ جانے کے بعد انسان گناہوں سے رکنا چاہیے۔ توحید آ جانے کے بعد انسان یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ نڈر ہو رہا۔ آج ہمارے توحید والوں کا یہی معاملہ ہے نا، بس ہم توحید والے ہو گئے، برائی سے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا، ہم برائی سے بچ گئے، شرک ہمارے اندر نہیں آیا ہے، اس کے بعد جو چاہے گناہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے۔ آج ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ گالی گلوچ جو ہمارے منہوں کے اندر کلمات کے طور پہ اپنے بچوں کے اوپر نکلتے گئے، ان گالی گلوچ کو اپنے منہوں سے نکالیں اور اپنے بچوں کو دعائیاں کلمات دیں، دعائیاں کلمات دیں۔ علماء کرام نے اصلاح معاشرے کے نام پہ ایک بات نقل کی ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے۔ آج ہم روتے ہیں نا، ہمارے بچے کو جاب نہیں مل رہی ہے، ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں ہماری نافرمانی کر رہی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں 95% یہ ماں باپ کے بد دعائیں الفاظ کا نتیجہ ہے۔ بات کرے کہ بد دعائیں الفاظ، اس کا ہار ہو کے جائے، یہ فلاں ہو جائے، یہ فلاں ہو جائے، تو دنیا کے اندر ترقی نہ کر پائے، یہ ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں کلمات کہتے ہیں۔ جو ماں باپ کے منہوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہوں، ان کے بچے کیسے آگے بڑھیں گے، کیسے نیک بڑھیں گے، اور کیسے آگے بڑھ کر معاشرے کے اندر یہ توحید کے کام کرنے والے بنیں گے۔ ہر جگہ کا معاملہ یہ میرے بھائیوں، ہر کوئی انسان یہاں پہ دیکھ لے کہ میرے اعمال کیسے گئے، اور میرے سامنے جو برائیاں ہوتی گئے میں ان برائیوں کو روکوں گا۔ پہلی بات تو رکوں گا اور روکوں گا۔ یہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے خواتین کے اندر کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا، کیا کہا؟ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار اولیاء۔ کیا کریں گے؟ نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے
روکیں گے. نیکی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا. آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری بچیاں ہیں بے پردگی اختیار کرتی ہے. ماں باپ بھی دیکھتے ہیں, بھائی بہنیں بھی دیکھتے ہیں. ہمارے گھر کی بچیاں ہمارے گھروں سے باہر بے پردہ باہر نکل رہی ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, پھر بھی ہم اپنے آپ کو توحید والے کہتے ہیں. ہمارے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بچیاں غیروں سے بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے, لیکن پھر بھی ہمارا ایمان نہیں جاگتا ہے. پھر ایسی توحید لے کر اللہ کے سامنے پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ غور کریں میرے بھائیو, یہ سوچنے کی بات. ہر کوئی اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے, یہ اصلاح معاشرہ ہے. ہر انسان کو یہاں سے آگے بڑھنا ہے. معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے اندر ترقی یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. خواتین کا معاملہ لے لیں آپ. خواتین سے کہا گیا کہ جو امت کی مائیں, جو 11 مائیں ہماری گزری ہے, اللہ کے نبی کی بیویاں اور دیگر صحابہ اکرام کی بیویاں, جو نیک عمل کرنے والی جو بیویاں تھی, آپ کبھی ان کے واقعات پڑھ لیں. کتنی ایسی عورتیں ہمارے اندر ہے, ہمارے گھروں کے اندر ہے, جو صحابیات کے واقعات کے اوپر نقل کرتی ہے, صحابیات کے اوپر عمل کرتی ہے. کیا شاندار زندگی تھی صحابیات کی. آپ غور کریں, اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کو لے کر, اپنے بچوں کو تربیت کرنے کو لے کر آپ غور کریں. جہاد کا میدان لگا ہوا ہے, صحابہ اکرام نکل رہے ہیں, ایک بوڑھی عورت جو ہے اپنے 3-4 بچوں کو لے کر آتی ہے اور صحابہ اکرام کو اپنے صحابہ اکرام کے میدان میں بھیجتے ہوئے کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے, میں آپ سے یہ امید کرتی ہوں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں ایسی ماں بن کر پیش کریں گے جہاں پہ کہا جائے گا حشر کے میدان میں یہ 4 شہید بچوں کی ماں ہوگی. جہاد کے میدان میں 4 جوان بچوں کو لا کر یہ خاتون اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہے, اے میرے بیٹے, اس میدان میں جا رہے ہو اللہ کی مدد کرنے کے لیے, دین کو بلند کرنے کے لیے, موقع ملے اس جہاد کے میدان میں شہید ہو جانا تاکہ مجھے وہ مقام و مرتبہ ملے. یہ بوڑھی اپنی گردن کو جھکا کر, اپنی پیٹھ کو جھکا کر اللہ کے میدان میں حاضر ہو جائے تو میدان محشر میں لوگ یہ کہے کہ یہ دیکھو یہ فلاں عورت تھی جس کے 4 جوان بچے کیا ہو گئے تھے, میدان جہاد میں شہید ہو گئے تھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری مائیں گالی گلوچ کے لیے ابھار رہی ہے, لڑنے کے لیے باہر بیچتی ہے. لڑنے کے لیے کس کے خلاف؟ خود کے بھائی کے خلاف, خود کی بہنوں کے خلاف, خود کے گھر والوں کے خلاف. آج ہماری مائیں ہمارے اپنے بچوں کو بیچتی لڑنے کے لیے, اور اس زمانے کی خواتین جہاد کے میدان میں بیچتی ہے. اور جنگ احد کا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا گیا ہے. آخری واقعہ انشاءاللہ اپنی باتوں ختم کروں گا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو, ہماری ماؤں کو, ہماری بچیوں کو ایسے عمل کرنے اور اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سنا کئی مرتبہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ, نام یاد رکھے, ام عمارہ نصیبہ بنت کعب. بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ولیہ گزری ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کئی مرتبہ دعا کیا ہے. اور جنگ احد کا اگر آپ میدان کے بارے میں پڑھیں گے تو صرف صرف آپ کو ایک ماں اور ایک بچے کا واقعہ نظر آئے گا. اللہ سے دعا کرے ہمارے ماؤں کے اندر, ہمارے بہنوں کے اندر ایسے صحابہ کرام کے, صحابیات کے جذبہ ایمان داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاد کے میدان میں چلے گئے, یہ خاتون اپنے ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے جہاد کے میدان میں جہاد کے میدان میں زخمیوں کو پکڑ کر لاتی ہے, مرہم پٹی کرتی ہے, ان کو پانی پلاتی ہے. جہاد کے میدان میں ایک ایسا منظر بھی دیکھا اس خاتون نے. کیا دیکھتی ہے؟ یا اعلان کر دیا گیا کیا کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں, اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں. کئی صحابہ کرام تلواریں پھینک کر جہاد کے میدان میں رو رہے تھے. کہا گیا کیوں روتے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں, ہم کس کے لیے یہاں پر جہاد کریں گے. اور میدان میں وہ آگے بڑھ کر دیکھتی ہے, پانی پلا رہی ہے زخمیوں کو. ایک جگہ پر نگاہ پڑی, کیا دیکھتی ہیں کہ 10 یا 11 صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو گھیرے ہوئے, اور 3000 کی تعداد جنگ احد میں اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے گھیر پڑے ہوئے ہیں, اور صحابہ اکرام اس میدان کے اس جگہ پر رو رہے ہیں.
اس خاتون نے وہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے. اس 10 یا 11 صحابہ اکرام کے بیچ میں ان کا اپنا ایک بیٹا بھی تھا جو صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ کر رہا تھا, اللہ کے نبی کو بچا رہا تھا. ایک با ایک کرتے کرتے ہر صحابی کا انتقال ہو رہا تھا, اور آخر میں آپ غور کریں میرے بھائیوں, آخر میں صرف اس خاتون کا بچہ تھا جو اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہا تھا. یہ پانی پلا رہی تھی زخمیوں کو, دیکھ رہی تھی اس منظر کو. ایک بڑا کافر آیا, ایک بڑا پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر وار کیا, اور چہرے کے اوپر لگا تو اللہ کے نبی دھڑام سے نیچے گر گئے, اور پیچھے پتھر پہ مار لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ اٹھے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, آپ اپنے دانت ٹوٹے ہوئے خون صاف کرتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو اس طرح مارتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی اور اٹھ رہے تھے, ایک اور کافر آگے بڑھا, ننگی تلوار کھینچ کر اللہ کے نبی کے چہرے پہ وار کیا, جس کی بنا پر لوہے کی ٹوپی ٹوٹ کر 2 سلاخیں اللہ کے نبی کے چہرے میں گھس گئی, اور جس کی بنا پہ اللہ کے نبی پھر نیچے گر گئے. ہماری ماں دیکھ رہی تھی ام عمارہ. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کے اندر, ہماری تمام خواتین کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشکیزہ پھینکا, دوڑتے ہوئے گئی میدان جہاد میں, برچی بڑا تلوار کھینچ کر نکالتی گئے, اور میدان جہاد میں آ کر 3000 کی تعداد میں کفار مکہ کو اعلان کرتے ہوئے کہتی ہے اے کفار مکہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے اس خاتون کو دیکھا 3000 کی تعداد میں میرے اور تعداد کے درمیان آ کے ٹھہر جاتی ہے, اور جو بھی کافر آگے بڑھتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے اس کو مار مار کے آگے بڑھاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں اس خاتون کے بارے میں, اس کا وار دیکھ کر اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں. آپ غور کریں میرے بھائیوں, اتنے میں کافر آیا, ان کے بیٹے کے اوپر وار کیا, ہاتھ کٹ گیا, بیٹا نیچے گر گیا. آپ غور کریں تربیت کسے کہتے ہیں, تربیت کسے کہتے ہیں. یہ خاتون لڑ رہی تھی, اللہ کے نبی نے کہا اے ام عمارہ آجا اپنے بیٹے کو سنوار لے, اپنے بیٹے کو پکڑ لے, ہاتھ کٹ چکا ہے. وہ خاتون آئی اور تلوار نیچے رکھی اور پھاڑ کر اپنے بیٹے کی مرہم پٹی کرتے ہوئے اللہ کے نبی وہاں پہ موجود گئے, اپنے بچے سے کہتی گئے اے میرے بچے یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو, تجھے اور مجھے اس بات کی توفیق دیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی حفاظت کریں, نبی کی حفاظت کریں. 3000 کی تعداد ہے, اب وقت آ چکا ہے ہم اپنی جانوں کو اللہ کے بارگاہ میں کیا کریں گے, قربان کریں گے. اتنے میں اللہ کے نبی دیکھتے ہیں جس کافر نے ان کے بیٹے کو وار کیا تھا وہ کافر یہاں پہ نظر آ گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا اے عمارہ وہی کافر جو آپ کے بچے پہ وار کیا تھا وہ آگے بڑھتی ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس نے ایسا زور سے وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں الحمدللہ الذی, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری امت کے اندر ایسی خواتین بھی موجود ہے جب بھی موقع ملتا ہے اسلام کے لیے جان دینے والی اور اسلام کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنے والی. اب غور کریں میرے بھائیوں, جب اس خاتون کو بھی تلوار کا وار پڑا, لے جا کے زخمیوں کے کام کے اندر داخل کر دیا گیا. بڑی بڑی صحابیات آپ کی برہم پٹی کر رہی تھی. اللہ کے نبی آئے حال چال پوچھنے کے لیے, پوچھتے ہوئے کہا کہ عمارہ طبیعت کیسی ہے, کیسی محسوس کرتی ہے. کہا اللہ کے نبی حال تو کچھ نہیں ہے, بس آپ دعا کیجئے ہم کامیاب ہو جائے. اللہ کے نبی نے دعا کیا, کیا دعا کیا, اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ, اے اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو جنت عطا فرما اور جنت میں میرا پڑوسی عطا فرما. یہ دعا سننا تھا, اپنی بہنوں کو ہٹایا اور تلوار لے کر پھر باہر نکل گئی اور کہا کہ جو چیز مجھے آخرت میں ملنے والی تھی دنیا کے اندر اس احد کے میدان میں مجھے مل چکی ہے, اب مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب غور کریں میرے بھائیوں, یہ خواتین ہوا کرتی تھی اصلاح کرنے والی.
اپنے بچیوں کو تیار کرنے والی، اپنے بچوں کو تیار کرنے والی آج ایسی خاتون نہیں ہے. ایسے خاتون کا نام لینے والیاں تو ہے آج، لیکن ان کے خاتون کا آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، یہاں کی بات وہاں پہ لگانا، کہاں سے آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. آپ اپنے شوہروں کو بٹھا کر کہیں، آپ یہ تعلیم دیں، ہمیں بھوکا رکھیں. آپ دن کے اندر 3 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ کھلائیں، حلال کی کھلائیں، حلال کی کھلائیں. ہمیں اپنے بچے کو نصیحت کرے، بیٹا آپ نے جاب کیا ہے، اعلیٰ جاب نہیں ملتی، یا ایسے آفر آتے ہیں جہاں پر حرام کاریاں داخل ہو سکتی ہے، بیٹا آپ کو کھڈے کھودنا آپ کے لیے بہتر ہے، آپ دن میں 300 روپے کمائیں لیکن آپ اللہ کو راضی کریں. ایسی خواتین نہیں ہیں ہمارے پاس. خواتین کو ایسے بننا چاہیے. پروگرامات ہوتے ہیں یہاں پر الحمدللہ ہو رہے ہیں. آج خواتین غیر حاضر ہوتی ہیں، آج یہاں پر پروگرامات ہوتے ہیں، دینی کام ہو رہا ہے. آج ہمارے اس محلے کے لوگ غائب ہوا کرتے ہیں. یہ مسجد جو قائم کی گئی کس کے لیے قائم؟ اس سے پہلے بتایا تھا میں آپ کے سامنے، یہ مسجدیں قائم کی گئی ہے یہاں کے علاقے والوں کے لیے. اگر یہاں پر مسجد کے اندر اگر آپ نماز نہیں پڑھتے گئے، حدیث کے الفاظ ہے، یہ مسجد رات میں اٹھ کر اللہ سے بد دعا کرتی ہے، اے اللہ انہوں نے بنایا اور بنا کر ویران کر دیا، اے اللہ میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں جس طرح انہوں نے مجھے کیا کر دیا ہے، ویران کر دیا ہے. اے اللہ تو ان کی زندگی کو ویران کر دے. یہ مسجدیں رو رو کے اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کرتی ہے. آج کے زمانے میں مسجدیں بنانا کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی کمال نہیں ہے. مسجدوں کو آباد کرنا اتنا ہی بڑا کام ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو خود کے بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک پیغام ہے میرے بھائیو، کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، ایک پیغام ہے، آپ لے کے جائیے. اگر آپ اپنے آپ کو توحید والے کہتے گئے، اگر آپ کے بچے اور بچیاں گناہوں کے اندر ملوث ہے تو ایسی توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.